اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلایا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہاں، اسلام تلوار کی زور پر ہی پھیلایا گیا ہے، بلکہ میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اسلام تلوار ہی کی زور پر پھیلایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے اسلام سے متعلق دنیا بھر کے اندر ہونے والے اعتراضات کے بارے میں، لیکن ہر ایک اعتراض کے بارے میں الگ الگ ویڈیو بنایا جائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جو معرکۃ الآراء اعتراض ہے، یعنی کہ کیا اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، اس بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے یہ بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلام کے کیا معنی ہے۔ اسلام لفظ سلام سے نکلا ہے، اور سلام کے معنی ہوتے ہیں امن و سلامتی کے، یعنی کہ اسلام وہ مذہب ہے جو امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اس کے بعد میں اس کے لیے 14 پوائنٹس بتانے والا ہوں، 14 یا 15 پوائنٹس تقریباً ہوں گے، اور ان پوائنٹس کو کوئی بھی شخص جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو، اگر وہ تمام باتوں کو سنے گا تو اپنے اعتبار سے وہ فیصلہ کر پائے گا کہ کیا اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تقریباً 1000 سال تک حکومت رہی ہے۔ اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو اس وقت پورے ہندوستان کے اندر صرف مسلمانوں کی آبادی ہوتی، اور عیسائی، یہودی، جین، بودھ، پارسی، ہندو مذہب، کوئی بھی مذہب اس دنیا کے اندر، اس ہندوستان کے اندر نہیں ہوتا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ملک عرب کے اندر جو کہ 1400 سال سے تقریباً اسلامی حکومت قائم ہے، اور آج بھی وہاں 14 ملین یعنی 1,40,00,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلمان نہیں بلکہ نسلوں سے عیسائی ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ اگر اسلام تلوار کی زور پر پھیلایا گیا ہے، اور آج بھی اگر اسلام تلوار کی زور پر پھیل رہا ہے، تو ملک عرب کے اندر آج 14 ملین عیسائی کیسے موجود ہیں؟ تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ خود اعتراض کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، وہ خود اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، کیونکہ اگر اسلام کو تلوار کی زور پر پھیلایا گیا ہوتا تو وہ خود اعتراض کرنے والے اس وقت اعتراض نہ کر رہے ہوتے۔ میرا چوتھا پوائنٹ اس بارے میں یہ ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر سب سے زیادہ اگر تعداد ہے تو وہاں مسلمانوں کی تعداد ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر وہ کون سی اسلامی فوج تھی جس نے جا کر وہاں تلوار کی زور پر اسلام کو پھیلایا تھا۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام بر اعظم افریقہ کے مشرقی ساحل پر بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ تو معترضین سے کیا اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مشرقی ساحل پر، افریقہ کے مشرقی ساحل پر وہ کون سی اسلامی فوج گئی تھی جس نے وہاں تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کیا؟ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ 1986 عیسوی میں ریڈرز ڈائجسٹ کے ایک مضمون میں، جس مضمون کا نام دی پلین ٹروتھ ہے، کہ اس کے اندر 1934 سے لے کر 1984 تک یعنی نصف صدی، تقریباً 50 سالوں کے اندر دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مذاہب رائج ہیں، ان میں سے کس مذہب کے اندر سب سے زیادہ ماننے والوں کی تعداد بڑی ہے؟ تو جس میں سر فہرست اسلام کا نام تھا، کہ جس کے اندر ماننے والوں کی تعداد 235% بڑھے ہیں، جبکہ عیسائیت کی بات کریں تو ان 50 سالوں کے اندر مذہب عیسائیت کے اندر صرف 47% کا اضافہ ہوا۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا وجہ تھی کہ اس اسلام کے اندر ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی؟ وہ کون سی تلوار تھی جس کے زور پر اسلام کو پھیلایا گیا تھا؟ ساتواں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور یورپ کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر مذہب کوئی ہے اور سب سے زیادہ قبول کیے جانے والا کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ تو مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سی تلوار ہے جو آج امریکہ اور یورپ کو سب سے زیادہ اسلام کے قبول کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ آٹھواں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلانے کی کوشش کرے تو قرآن کی صراحت کے مطابق
وہ خود دائرہ اسلام سے باہر ہے، یعنی اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو بھی دین میں زبردستی داخل نہیں کر سکتے، یہ خود قرآن کے خلاف ہے۔ تو کیسے کوئی مسلمان اسلام کو قبول کرتا ہو، قرآن کو مانتا ہو اور اس کے باوجود قرآن کے خلاف کرتا ہو، پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، اور انداز کیسا ہونا چاہیے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین گفتگو اور بہترین نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بہترین انداز میں ان سے بحث و مباحثہ کیجیے۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، اسلام کو تلوار کی زور پر پھیلایا گیا ہے، تو میں منظور کرتا ہوں اس بات کو اور قبول کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ہاں اسلام تلوار کی زور پر پھیلایا گیا ہے، بلکہ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہاں اسلام کو تلوار کے زور پر ہی پھیلایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وہ تلوار کون سی تلوار تھی؟ وہ ایسی تلوار تھی کہ جس سے لوگوں کی جانیں نہیں جاتی تھی، جس سے لوگ مرتے نہیں تھے، بلکہ وہ تلوار جس پر پڑ جاتی تھی اس کے اندر انسانیت زندہ ہو جاتی تھی، اور وہ تلوار تھی اخلاق کی، وہ تلوار تھی کردار کی، وہ تلوار تھی بہترین انداز سے گفتگو کرنے کی، اور وہ تلوار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و اطوار کی۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقع سے زرہ چوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ زرہ ایک یہودی کے پاس ہے، چنانچہ آپ نے یہودی سے پوچھا کہ یہ زرہ کس کی ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مقدمہ دائر کروا دیا، اور اس وقت جو قاضی تھے ان کا نام ہے قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں مقدمے کی سنوائی کے لیے حاضر ہوئے۔ چنانچہ قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہودی سے پوچھا کہ بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ کیا یہ زرہ علی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ زرہ علی کی نہیں بلکہ یہ زرہ میری ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ زرہ آپ کی ہے یا اس کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میری زرہ ہے۔ تب قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کو اس پر 2 گواہ لانے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر 2 گواہ لائے۔ ایک کا نام تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خود آپ کے صاحبزادے تھے، اور دوسرا آپ کا آزاد کردہ غلام قمبر تھا۔ آپ نے دونوں کو بطور گواہ پیش کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین یہ مسئلہ مختلف فی تھا کہ کیا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ تھا اور ان کا ماننا یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے 2 گواہ تو لائے ہیں، ایک خود آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کے آزاد کردہ غلام کی گواہی تو معتبر ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اسے آزاد کر دیا ہے اور اس وقت وہ آزاد ہے، اور آپ نے جو دوسرا گواہ پیش کیا ہے جو کہ آپ کے خود بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرا گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کے پاس گواہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے مقدمے کو اور آپ کے دعوے کو خارج کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے مقدمے کو خارج کر دیا۔ اب یہاں پہ بتایا جائے کہ ایک یہودی جس کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ حضرت علی کون ہے؟ اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں، اس وقت کے خلیفۃ المسلمین ہیں، اس وقت کے پی ایم ہیں، اگر یہ چاہتے تو منٹوں کے اندر اس کا سر قلم کر دیتے، چونکہ قاضی شرح خود حضرت علی کے ماتحت رہا کرتے تھے، لیکن جب بات آئی انصاف کی، جب بات آئی اسلام کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقدمہ دائر کروایا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ یہودی جب باہر آیا تو اس نے دیکھا
کہ حضرت علی کی زرہ ہوتے ہوئے بھی یہ زرہ حضرت علی کو نہیں ملی چونکہ وہ گواہ نہیں لا پائے، لیکن یقیناً یہ زرہ تو حضرت علی کی ہی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے کہ اسلام کے اندر کتنی آزادی دی گئی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ چنانچہ پھر وہ حضرت علی کے ساتھ ساتھ رہا اور ایک جنگ کے اندر وہ شہید کر دیا گیا۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ کون سی تلوار تھی جس نے اس یہودی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا تھا؟ کیا یہ اس وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا تھا کہ حضرت علی کی تلوار نیام سے باہر آ گئی تھی، یا اس وجہ سے قبول کیا تھا کہ حضرت علی کی تلوار نیام کے اندر ہی رہی؟ 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کے اندر اگر کوئی دشمن کسی مسلمان کو قتل کر دے، بلکہ اس کے بھائی کو قتل کر دے یا اس کے باپ کو قتل کر دے یا اس کے ماننے والے رشتہ دار کو یا اس کے اعزاء اقارب کو قتل کر دے، اور پھر بعد میں وہ مسلمان جس کے رشتہ دار کو قتل کیا گیا ہے وہ مسلمان اس شخص پر حاوی ہو جائے اور اس پر وہ قدرت پالے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اس وقت وہ اسے قتل کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ دشمن قتل کے خوف سے، قتل کے ڈر سے اگر اسلام قبول کر لیتا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیتا ہے، تو اسلام یہاں پہ حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے، اس کی گردن سے تلوار کو ہٹا لیا جائے اور اسے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ جب ایک شخص اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اپنی امان کو چاہنے کے لیے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اپنے جان کے خوف سے وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو یہاں پہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو چھوڑ دیا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے۔ تم بھول جاؤ کہ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا یا تمہارے بھائی کو قتل کیا تھا یا تمہارے چچا اور دادا کو قتل کیا تھا۔ میں 12واں پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک یہودی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب وہ یہودی آیا تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کیا اس کے جرم کی بنا پر کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور وہ یہودی جانتا تھا کہ مسلمان وعدے کے سچے ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، یہ اپنے وعدے سے اور اپنی باتوں سے کبھی نہیں پھرتے۔ چنانچہ اس یہودی نے ایک چال چلی اور کہا کہ اے عمر، میں ایک آپ سے مانگ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک خواہش ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے سے پہلے مجھے ایک گلاس پانی پلائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے ایک گلاس پانی لایا جائے۔ پانی لایا گیا۔ جب اس نے پانی کو ہاتھ میں لیا تب کہا کہ اے عمر، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میں پانی پینے سے پہلے ہی جلاد میری گردن کو کاٹ دے اور میرے سر کو اڑا دے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم پانی پیو، جب تک کہ تم پانی نہیں پی لو گے اس وقت تک جلاد تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً اپنے ہاتھ سے گلاس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اے عمر، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تو اس پانی کو نہیں پیے گا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، اور اب دیکھیے پانی کی یہ حالت ہو گئی کہ اسے پیا نہیں جا سکتا، بلکہ زمین کے اندر تمام پانی سما چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اسے چھوڑ دو، اسے معاف کرو۔ 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اپنے مذہب سے اگر کوئی محبت کرنے والا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ اور اپنی عزت سے بھی زیادہ اگر کسی کو چاہتا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہے وہ ہے مذہب اسلام۔ اگر کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا اور مجبور کر کے اس سے اسلام قبول کروایا جاتا تو قبول کرنے کے بعد اس کے دل میں کبھی بھی اسلام کی محبت نہیں آتی۔ مجھے بتایا جائے کہ ان کے دلوں میں محبت کیسے گھسی اور یہ لوگ اسلام سے اتنی محبت کیوں کرتے۔ اگر انہیں مجبور کیا جاتا اسلام قبول کرنے پر تو کبھی بھی یہ اپنے مذہب سے
اور اپنے دین سے اتنی محبت نہیں کرتے، اپنے رسول سے اتنی محبت نہیں کرتے، اپنے قرآن سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ میرا 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حفاظت اسلام کے لیے جہاد کو مشروع کیا گیا اور مدینہ سے جہاد شروع ہوئی۔ تو مجھے بتایا جائے، میں معترضین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ وہ کون سی تلوار تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے وہاں کے لوگ ایمان لا چکے تھے؟ چونکہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اگر یہ کہا جاتا کہ اسلام قبول لوگوں نے رسول اللہ کے جانے کے بعد کیا ہے، تب تو بات کچھ سوچنے کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے وہاں لوگ اسلام قبول کر کے رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ کون سی تلوار تھی جس کے زور پر مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ میرا 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہجرت اسلام کے اندر 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک بار ہجرت سب سے پہلے حبشہ کی جانب ہوئی ہے اور دوسری مرتبہ ہجرت مدینہ منورہ کی جانب ہوئی ہے۔ حبشہ کی جانب جب ہجرت ہوئی تھی اور جب کچھ مسلمان حبشہ کے اندر پہنچے تھے تو پناہ لینے کے لیے شاہ حبشہ یعنی کہ اس وقت کے جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کے پاس پہنچے اور ان کے پاس اپنے سر چھپانے کی جگہ مانگی، لیکن کفار کو اب بھی چین نہیں آیا اور وہاں جا کر کے بھی ان لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حبشہ کے بادشاہ کو تسلی دینے کے لیے آپ نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر کے سنایا، اور جو اسلام پر اس وقت اعتراضات کیے گئے تھے کفار مکہ کی جانب سے، اس کے جواب میں آپ نے قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ جب آپ نے قرآن پڑھا تو حبشہ کے بادشاہ بے تحاشا رونے لگے اور اخیر میں اس کی زبان پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جاری ہوا۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ کون سی تلوار تھی جس نے بادشاہ کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یقیناً میرے بھائیوں یہ 15 پوائنٹس آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اس بات کو سن کر ان تمام پوائنٹس پہ غور کر کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا اسلام واقعتاً تلوار کی زور پر پھیلا ہے یا صرف یہ اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں اور یہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔